الحمدللہ درس قرآن کی یہ نشست نمبر 201 ہے۔ اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 48 تک درس دیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 49 سے درس کا آغاز ہوگا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کے 5ویں رکوع کا بقیہ حصہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا۔ اور انہوں نے ازراہ انکار کہا کہ جب ہم مر کر ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں اٹھایا جائے گا از سر نو پیدا کر کے؟ تو اس سے پہلے یہ بات ہو چکی ہے کہ مشرکین جو ہیں وہ اللہ کے کلام کو سننا پسند نہیں کرتے تھے، اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ جب وہ سنتے ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کے سننے کا مقصد کیا ہوتا ہے، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی عیب نکالیں، کوئی نقص نکالیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے طرح طرح کی باتیں کہتے، کبھی مجنوں، کبھی نعوذ باللہ جادوگر، کبھی یہ کہتے کہ ان پر جادو کر دیا گیا۔ یہ ساری باتیں وہ کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے فرمایا کہ یہ کتنے گستاخ لوگ ہیں، کس طرح آپ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، پس اس گستاخی کے باعث وہ گمراہ ہو گئے، اب وہ سیدھے راستے پر چل نہیں سکتے۔ اب اسی طرح ایک بات یہ تھی، وہ کہتے تھے کہ جی آپ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو وہ کہتے، اور انہوں نے ازراہ انکار کہا کہ جب ہم مر کر ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں اٹھایا جائے گا سر نو پیدا کر کے؟ یعنی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان جب مر جاتا ہے مٹی کے ذرات کے ساتھ وہ شامل ہو جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو آپ یہ کیسی بات کہہ رہے ہیں کہ جی دوبارہ زندہ ہوں گے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ جواب دیں، قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، فرمائیے یقیناً ایسا ہی ہوگا، خواہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ جس کا از سر نو پیدا کرنا تمہارے خیال میں بہت مشکل ہے۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، وہ کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ کون زندہ کر کے لوٹائے گا؟ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، فرمائیے وہی جس نے پیدا فرمایا تمہیں پہلی مرتبہ۔ تو بتایا یہ گیا کہ اگر تم مرنے کے بعد ریزہ ریزہ کیا، تم اگر پتھر اور لوہا بھی بن جاؤ، یا اس سے بھی بڑی چیز جو تمہارے ذہن میں ہو کہ کوئی ایسی چیز بن جائے انسان، تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر بھی تمہیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا، پھر بھی تمہیں دوبارہ کھڑا کر لیا جائے گا۔ اور آج کی جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کی ہڈیوں کو ایک مخصوص درجہ حرارت میں اگر رکھ دیا جائے طویل عرصے تک تو وہ لوہا اور پتھر بننے کی صلاحیت رکھتی ہیں وہ ہڈیاں، یعنی انسانی ہڈیاں وہ لوہا بن جاتی ہیں یا پتھر بن جاتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم لوہا یا پتھر ہی کیوں نہ بن جاؤ، جس کے بارے میں تم شاید یہ سمجھتے ہو کہ یہ انسان نہیں بن سکتا اور اس سے جو ہے زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، تو فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ تمہیں پھر بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو اب یہ سوال کہ جی کون زندہ کرے گا ہمیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ فرما دیں کہ جس نے پیدا فرمایا تمہیں پہلی مرتبہ۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ، پس وہ حیرت سے آپ کی طرف دیکھ کر سروں کو جنبش دیں گے اور پوچھیں گے کہ ایسا کب ہوگا، یعنی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی دوبارہ کھڑا کیا جائے گا تو ایسا کب ہوگا؟ یہ سب مذاق کی باتیں تھیں، یعنی کوئی یہ مقصد نہیں تھا کہ واقعتاً وہ حق کو سمجھنا چاہتے ہیں۔
قل عسى ان يكون قریبا، آپ بتائیے شاید اس کا وقت قریب ہی ہو، یعنی اب اس انتظار میں نہ رہو کہ یہ کب ہوگا، شاید یہ تمہارے قریب ہی ہو، یعنی موت کا وقت تمہارے قریب آ چکا۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جو ہے وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے میں اور قیامت اس طرح ہیں، یعنی جس طرح یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں تو اس طرح میں اور قیامت، تو قیامت تو اب یہ قیامت ہی آ چکی ہے، یعنی قیامت بالکل آنے والی ہے۔ قل عسى ان يكون قریبا، تو آپ بتائیے شاید اس کا وقت قریب ہی ہو۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا۔ اب بتایا ہے کہ حشر نشر جب ہوگا، جب دوبارہ انسان کو اٹھایا جائے گا تو اس وقت صورتحال کیا ہوگی، جب قیامت برپا ہو جائے گی اور پھر لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا، تو اس دن کو یاد کرو جب تمہیں اللہ تعالیٰ بلائے گا، سو تم اس کی حمد کرتے ہوئے جواب دو گے اور یہ گمان کر رہے ہوگے کہ تم نہیں ٹھہرے دنیا میں مگر تھوڑا عرصہ۔ اب جب قیامت برپا ہو جائے گی اور پھر رب کائنات سب کو بلائے گا تو فرمایا کہ اس وقت تو حالت یہ ہوگی کہ تم بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوگے اور اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے تم اٹھ کھڑے ہوگے، اس کی طرف جاؤ گے، اور اس وقت یہ خیال کرو گے کہ دنیا میں تو ہم کچھ عرصہ رہے ہی نہیں، دنیا میں تو ہم بالکل تھوڑا سا وقت رہے۔ وہ قرآن کی ایک آیت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دن کا صبح کا کچھ حصہ رہیں یا شام کا کچھ حصہ رہیں بس، تو یہ ساری دنیا جو ہے بالکل قلیل نظر آئے گی، بالکل تھوڑا سا عرصہ نظر آئے گا کہ جو ہم نے یہاں زندگی گزاری ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ایک بندہ مومن جو ہے اسے فکر آخرت ہونی چاہیے، اسے اپنے سامنے ہمیشہ اپنی آخرت کو رکھنا چاہیے کہ اس کی آخرت بھلی ہو جائے، بہتر ہو جائے، کیونکہ اصل زندگی جو ہے وہ مرنے کے بعد والی زندگی ہے، یہ عارضی زندگی ہے۔ یہ جو زندگی ہمیں اللہ نے دی ہے اور جو ہماری ایک آزمائش اور امتحان ہے، یہ عارضی زندگی، یہ فانی زندگی ہے جس کو فنا ہے، جو ختم ہو جائے گی۔ اصل اور حقیقی زندگی مرنے کے بعد جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ تو بتایا یہ گیا کہ یہ دنیا کی ساری زندگی جو ہے کتنی طویل ہی کیوں نہ ہو، 70 سال ہوں، 80 سال ہوں، 90 سال، 100 سال کیوں نہ ہوں، تو یہ ساری زندگی تھوڑا سا وقت محسوس ہوگا کہ اتنا وقت ہم جو ہے دنیا میں رہے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور آپ حکم دیجئے میرے بندوں کو کہ وہ ایسی باتیں کیا کریں جو بہت عمدہ ہوں۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، بے شک شیطان فتنہ و فساد برپا کرنا چاہتا ہے ان کے درمیان۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا ہے کہ میرے بندوں سے فرما دیں جب بات کیا کریں تو بات کیسی ہو، بہتر سے بہترین ہو، عمدہ بات ہونی چاہیے۔ یہ زبان اور یہ بات، یہ کلمات جو ادا ہوتے ہیں یہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اسی سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، فسادات کھڑے ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی لڑائیاں اور جنگیں چھڑ جاتی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب بات کرو تو عمدہ بات کیا کرو، اچھی بات کیا کرو، احسن انداز میں بات کیا کرو، اگرچہ کہ تمہیں اپنے دشمن سے بھی بات کرنا پڑے اور تم اگر اس کے خلاف بھی بولنا چاہو تو ایسا انداز اختیار نہ کرو کہ تمہاری زبان کے اندر، تمہاری بات کے اندر کوئی شدت ہو، تمہاری بات کے اندر کوئی ایسا پہلو ہو کہ جو دلوں کو مجروح کرنے والا ہو، دلوں کو زخمی کرنے والا ہو، دلوں پر تیر چلانے والا ہو۔ ایسا انداز، ایسا طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر مسلمان آپس میں بات کریں، آپس میں گفتگو کریں، آپس کا معاملہ ہو تو وہاں تو اور زیادہ جو ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ باہم جو گفتگو کی جائے وہ اچھی گفتگو ہونی چاہیے اور زبان میں سختی نہیں ہونی چاہیے، زبان میں نرمی ہو، پیار ہو، خلوص ہو، محبت ہو۔
اور پھر جب دعوت کی بات ہو یعنی دین کا معاملہ ہو، دین کی دعوت کا معاملہ ہو، وہاں اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ وہاں اور زیادہ محتاط طرز عمل اختیار کیا جائے کہ کسی کو گالیاں دے کر، کسی کو برا بھلا کہہ کر آپ یہ سمجھیں کہ وہ دین کی طرف راغب ہو جائے گا، یا کسی کو آپ کہیں کہ تم فاسق ہو، فاجر ہو، گناہ گار ہو، بدعتی ہو، مشرک ہو، کافر ہو، یہ کہہ کر آپ یہ سمجھیں کہ اس کی اصلاح ہو جائے گی، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہمیشہ خصوصاً جو دعوت کا طریقہ ہو تو کیا فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی راہ کی طرف جب بلاؤ تو بڑی حکمت کے ساتھ اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلاؤ، لڑائی جھگڑے کی سے نہیں، اور یہ ڈنڈا اٹھا کر اور گالم گلوچ کر کے آپ یہ کہو کہ جی وہ سیدھی راہ کو اختیار کر لے گا، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اگرچہ وہ بیوی بچے ہی کیوں نہ ہوں، وہ عزیز و قارب ہی کیوں نہ ہوں، وہ آپ کے ماتحت لوگ کیوں نہ ہوں، جب تک دین کی بات کو پیار سے نہیں سمجھایا جائے گا، محبت سے نہیں سمجھایا جائے گا، تو کوئی دین کی طرف نہیں آئے گا۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ حکم دیجئے میرے بندوں کو کہ وہ ایسی باتیں کیا کریں جو بہت عمدہ ہوں۔ وجہ کیا بتائی؟ بے شک شیطان فتنہ و فساد برپا کرنا چاہتا ہے ان کے درمیان، یعنی بات کے ذریعے سے ہی تو فساد برپا کرنا چاہتا ہے شیطان تمہارا دشمن ہے، اور کیسا دشمن ہے؟ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، چھپا ہوا دشمن نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہاری باتوں کے ذریعے سے تمہارے درمیان جھگڑا پیدا کرنا چاہتا ہے، تمہارے درمیان فساد برپا کرنا چاہتا ہے۔ تو اب ایک بندہ مومن کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب وہ گفتگو کرتا ہے تو اس کی گفتگو کا انداز کیا ہوتا ہے، اور پھر خصوصاً باہم جو گفتگو کی جائے، رشتہ داری کی بات ہو، دیگر ایسے معاملات ہوں، تو اس میں اس کا انداز، قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کیا چاہتا ہے، اسے کیا اپنانا چاہیے، کیا طریقہ ہونا چاہیے، کیا طرز عمل اس کا ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا قرآن ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ تمہاری زبان میں، تمہاری بات میں لچک ہو، نرمی ہو، محبت ہو اور خلوص ہو۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے۔ ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، اگر چاہے تو تم پر رحم و کرم فرما دے، اور اگر چاہے تو تمہیں سزا دے۔ اللہ تم سے بخوبی واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم فرما دے۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کچھ کفار کو یہ کہہ دیا کہ تم تو جہنمی ہو، تو اس پر یہ بتایا گیا کہ جب بھی بات کرو تو بات میں اچھا اسلوب اور اچھا طریقہ اختیار کرو، ایسی بات نہ کرو۔ یہ تو اللہ جانتا ہے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، اور یہی وہ خرابی ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر ہے۔ یعنی ہر شخص اس بات پر تلا ہے کہ دوسرے کو میں نے کافر قرار دینا ہے، مشرک قرار دینا ہے، بدعتی قرار دینا ہے، اس کو دائرہ اسلام سے خارج کرنا ہے۔ یہ طلب، یہ جستجو تو ہے ہی نہیں کہ ہم نے کسی کافر کو مسلم بنانا ہے، کسی دین سے دور شخص کو دین کے قریب کرنا ہے، یہ طلب ہی نہیں ہے، بلکہ جو دین کے قریب ہے اس کو بھی دین سے دور بھگانا ہے۔ یہ طرز عمل سب سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، اگر چاہے تو تم پر رحم و کرم فرما دے، اور اگر چاہے تو تمہیں سزا دے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار بنا کر تاکہ ان کی کفر کے لیے آپ جواب دہ ہوں۔ اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بات کی تڑپ رکھتے تھے کہ ہر شخص جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ یہ غم، یہ فکر ہر وقت آپ کو جو ہے رہتی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ اتنی فکر کیوں کرتے ہیں؟ آپ کا کام تھا، آپ کی ذمہ داری تھی
اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا، اور آپ نے یہ کام حسن و خوبی کے ساتھ کر دی ہے۔ اب آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل کیوں نہیں ہوئے۔ آپ کو ہم نے کیا کیا ہے؟ وما ارسلناک علیہم وکیلا، ان پر ذمہ دار نہیں بنا دیا کہ زبردستی آپ ان کو دائرہ اسلام میں داخل کر دیں۔ آپ نے اپنا کام کر دیا، تسلی دی اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب آپ ان کے بارے میں جواب دہ نہیں ہیں۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور بے شک ہم نے بزرگی دی ہے بعض انبیاء کو بعض پر، اور ہم نے عطا فرمائی ہے داؤد علیہ السلام کو زبور۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور ہم نے بزرگی دی بعض انبیاء کو بعض پر۔ مشرکین آتے تھے اور کہتے تھے کہ جی یہ کیسے نبی ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، بیوی بچے ہیں، اور اسی طرح ہیں جس طرح ہم کام کرتے ہیں اس طرح یہ دنیا کے کام کرتے ہیں۔ اور یہودی تو یہ خیال رکھتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ نے یہاں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ خوب جانتا ہے زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، رب ان سب کو خوب جانتا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس نے کس کو نبی بنانا ہے، کس کو نبی نہیں بنانا ہے، نبوت کہاں رکھنی ہے، یہ وہ بہتر جانتا ہے۔ اور اس نے بزرگی دی ہے بعض انبیاء کو بعض پر، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور درجہ تو بہت بلند ہے۔ تو کچھ لوگوں کو اگر یہ خیال ہوا کہ جی موسیٰ علیہ السلام زیادہ افضل ہیں یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، تو اللہ نے یہاں واضح کر دیا کہ فضیلت دینا یہ ہمارا کام ہے، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ہم پیچھے پڑھ چکے 3 سپارے میں، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ سب رسول ہیں کہ جن کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے مختلف مراتب مقامات رکھے ہیں، اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے افضل الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ تو یہاں یہ بتایا کہ ہم نے بزرگی دی ہے بعض انبیاء کو بعض پر، تو وہ بزرگی اگر ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا بات ہے؟ یا اگر تم یہ کہتے ہو کہ جی نبی جو ہیں وہ آخری بس حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے بعد نبی نہیں آ سکتے، تو وہ نبی یعنی یہودیوں کا جو نظریہ تھا، جن کو یہودی بھی مانتے ان میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر ایسی ہی بات تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہ آتا تو داؤد علیہ السلام کو تو تم بھی نبی مانتے ہو، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے ہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے ہیں۔ اور پھر خاص طور پر داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا، کیوں کیا؟ کہ یہ جو تم باتیں بناتے ہو کہ جی یہ تو کاروباری زندگی بھی کرتے ہیں، ہماری طرح کھاتے پیتے بھی ہیں، تو بتایا کہ داؤد علیہ السلام کو دیکھو، داؤد علیہ السلام نہ صرف یہ کہ نبی تھے بلکہ وہ بادشاہ بھی تھے، ان کو حکومت بھی دی گئی تھی، وہ بادشاہ بھی تھے بیک وقت، یعنی نبوت بھی تھی ان کے پاس اور بادشاہت بھی تھی، یہ دونوں چیزیں ان کے پاس تھیں۔ تو یہاں رد یہ اس لیے کیا گیا ہے، مقصد یہ ہے کہ اندیشہ تو یہاں ہوتا ہے کہ کسی کے پاس حکومت ہو، بادشاہت ہو، تو وہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت بھی دی، بادشاہت بھی دی، وہ کاروبار دنیا میں بھی لگے رہے۔ تو جب نبوت وہاں مانے نہیں ہوئی، یعنی بادشاہت کے باوجود داؤد علیہ السلام نبی ہیں، ان کو تم مانتے ہو، تو پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم نے نبوت دی ہے اور وہ اس طرح دنیا میں کام اور کاروبار اور زندگی گزاریں، تو اس میں کیا یعنی اعتراض کھڑا ہو سکتا ہے؟ اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ جن نبیوں کو تم مانتے ہو یہ چیزیں تو وہ بھی کرتے تھے، جتنے بھی نبی آئے۔
انسانوں میں اللہ نے انسانوں کو نبی بنا کر بھیجا ہے نا، فرشتوں کو تو نہیں بھیجا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ بھی اسی طرح کھاتے پیتے تھے اور وہ کاروبار زندگی کیا کرتے تھے، لیکن یہ انسان کی یعنی بڑی عجیب فطرت ہے اس کے اندر کہ عموماً زندہ لوگوں کی قدر نہیں کی جاتی ہے، اور جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو جیسے وہ کہتے تھے کہ جی یہودی کے نبی تو وہ ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں کہ ایک دنیا ان کو مانتی ہے، تو یہ کیا اس طرح کہ ان کے پاس تو کوئی مال و دولت بھی نہیں ہے، کوئی دنیا کی ظاہری وجاہت، دنیا کا ظاہری دبدبہ، دنیا کی ظاہری کوئی اور چیز بھی نہیں ہے، تو یہ کیسے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں؟ تو اللہ نے یہاں بتایا ہے کہ اللہ نے یہ سب کچھ عطا فرمایا ہے، اور انسان کو اللہ کے نبیوں کی بات کو ماننا چاہیے، قدر کرنی چاہیے۔ جو ہمارے سامنے ایسی برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی قدردانی یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے، لیکن ہم عموماً ان کی قدردانی نہیں کیا کرتے۔ ان کی قدردانی ہمیں کب آتی ہے کہ جب وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر قدردانی آتی ہے۔ تو بتایا یہ گیا کہ زندگی میں ان کی قدردانی کی جائے تو یہ اصل میں انسان کے کام آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تک دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے رہے تو لوگوں نے ان کو برا بھلا کہا، ان کی بات کو نہیں مانا، ان کی بات کے برعکس چلتے رہے، وہ اللہ کی طرف بلاتے رہے، وہ بچڑے کی پوجا کی طرف جاتے رہے، لیکن جب چلے گئے تب تو تعریفیں کرتے رہے۔ تو یہ ہماری زندگی کا ایک عام معمول بنا ہوا ہے کہ ہم زندگی میں قدر نہیں کیا کرتے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سعید ملت اور مفسر قرآن، شرح صحیح مسلم اور شرح بخاری، علامہ غلام رسول سعیدی نور اللہ مرقدہ ایک مرتبہ دوران تدریس فرمانے لگے۔ کوئی مسئلہ پیش آیا تو کہنے لگے کہ جی یہ مسئلہ ہے اور اس کا یہ جواب ہے، لیکن کہنے لگے میں یہ بات اگر کہوں گا تو کوئی نہیں مانے گا کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ بات بہار شریعت میں آئی ہے یا ان بزرگوں کا نام لوں کہ جو اس دنیا سے رحلت کر چکے ہیں، ان کی کتابوں کا نام لوں کہ اس کتاب کے اندر یہ فلاں چیز آئی ہے، تو فوراً مان لیں گے۔ یعنی مقصد کیا تھا کہ جو بندہ موجود ہو، زندہ ہو، اس کی قدردانی نہیں کی جاتی، اس کی بات کو نہیں مانا جاتا، لیکن جو دنیا سے چلا جائے تو اب اس کی بات جو ہوتی ہے اس کا وزن نظر آنے لگتا ہے۔ اور قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی نور اللہ مرقدہ کا جب وصال ہو گیا تو بہت سارے ہمارے اہل سنت کے علماء بھی ایسے تھے جو زندگی میں نعوذ باللہ کفر تک کے فتوے ان پر انہوں نے لگائے۔ جب وصال ہو گیا تو چہلم یا سوئم کا جو بھی موقع تھا تو وہ سارے علماء بھی وہاں پہنچ گئے، تو وہاں پر ایک دیوبندی مسلک کے عالم نے یہ بات کہی۔ کیا کہی؟ انہوں نے کہا کہ بھائی تم نے تو ان کی قدردانی کی نہیں، تم تو زندگی میں ان کا ساتھ دینے والے نہیں تھے، ہم نے ان کو اپنے سروں پر بٹھا کر رکھا۔ ایک دیوبندی عالم نے کہا کہ ہم نے ان کی قدردانی کی، ان کو اپنے سر پر بٹھا کر رکھا، اور تم لوگ اب ان کے مرنے کے بعد، ان کی وصال کے بعد آ کر جو ہے یہ کچھ کر رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم تو قبر پرستی کرنے والے لوگ ہو۔ یعنی اس کا مطلب تو یہی ہو گیا نا، زندگی میں تو ہم نے قدردانی نہیں کی، کفر تک کے فتوے لگا دیے، اور وصال ہونے کے بعد جو ہے اب ہم سب کچھ ماننے لگے۔ تو یہ بڑی عجیب انسان کی فطرت ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کی قدر جو ہوتی ہے وہ زندگی میں اصل میں ہوتی ہے، جو قدردانی زندگی میں کی جاتی ہے اسی کا اصل میں فائدہ بھی پہنچتا ہے، اسی کا فیض بھی ملا کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو ہے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور ہم نے عطا فرمائی داؤد علیہ السلام کو زبور۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ انہیں کہیے اب بلاؤ ان کو جنہیں تم گمان کیا کرتے تھے کہ یہ خدا ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، وہ تو قدرت نہیں رکھتے کہ تکلیف دور کر سکیں تم سے، اور نہ ہی وہ اسے بدل سکتے ہیں۔
اب یہاں پر مشرکین سے یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے کہیں یہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، جن کو اپنا معبود تصور کرتے ہو، تو ان سے کہیں کہ تمہاری مشکل کو دور کر دیں۔ قحط سالی ہوگی، قحط پڑ گیا، سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے کہ جی آپ اللہ سے دعا کریں ہماری یہ مشکل حل ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، فرمائیے کہ جن بتوں کی پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر جاؤ، ان کے پاس جاؤ، وہ تمہاری تکلیف کو دور کر دیں۔ تو کیا ہے، خود فرمایا اللہ نے کہ وہ تمہاری تکلیف کو نہ دور کر سکتے ہیں نہ وہ اس کو بدل سکتے ہیں، تمہاری تکلیف کو دور بھی نہیں کر سکتے اور ان حالات کو بدل بھی نہیں سکتے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ۔ وہ لوگ جنہیں یہ مشرک پکارا کرتے ہیں وہ خود ڈھونڈتے ہیں اپنے رب کی طرف وسیلہ کہ کون سا بندہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہے، اور امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اور ڈرتے رہتے ہیں اس کے عذاب سے۔ بتایا کہ یہ جن کو اپنا معبود تصور کرتے ہیں ان میں اگرچہ کہ ایک طرف تو مشرکین ہیں جو ہر چیز کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں، اور وہ جو ہیں کوئی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا قرار دیتا ہے، کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتا ہے یا خدا کا بیٹا قرار دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اللہ کی بندی، یا اسی طرح کئی لوگ جو ہیں وہ فرشتوں کی پوجا کرتے تھے، کئی لوگ جو ہیں وہ جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اور وہ جن بھی مسلمان ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ تو خود اس تلاش میں ہیں کہ کون سا ذریعہ اور وسیلہ ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب زیادہ سے زیادہ حاصل کر لیں۔ اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا ممنوع اور حرام ہے، اور دوسری بات کیا ثابت ہوئی کہ مقبولان بارگاہ الہی کا وسیلہ پکڑنا جائز ہے، کیونکہ کیا بتایا ہے، یعنی جو اللہ کے نیک اور صالحین بندے ہیں جن کو لوگوں نے اپنا معبود بنا لیا، ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو خود ڈھونڈتے ہیں اپنے رب کی طرف وسیلہ کہ کون سا بندہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہے، کون سا بندہ اللہ سے زیادہ قریب ہے، وہ اس کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں اور امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اور ڈرتے رہتے ہیں اس کے عذاب سے، یعنی ان کو اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے اور اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہے۔ وہ جو حدیث شریف میں آیا نا کہ قیامت کا دن ہوگا جب حشر نشر جب ہوگا اور ہر طرف ایک کہرام مچا ہوگا، تو سب لوگ جو ہیں آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ ہماری اس مشکل کو حل کیا جائے، تو آپ خود اس وقت کیا ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے اور فرمائیں گے کہ میں نہیں کر سکتا، آگے جاؤ، اگلے نبی کی طرف جو ہے وہ بھیج دیں گے۔ اس طرح ہوتے ہوتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہی سلسلہ چلتا رہے گا، اور سب کہیں گے کہ آج تو ہمیں اپنی پڑی ہے، آج ہم کچھ نہیں کر سکتے، آگے جاؤ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سب لوگوں کو بھیجیں گے، سب لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں اس کام کے لیے اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے۔ تب آپ سجدہ ریزی فرمائیں گے اور اللہ سے سفارش کریں گے، اور اللہ فرمائے گا کہ اشفع تو شفع، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ تو کیا ہے، وہ تو خود اس جستجو میں ہیں، اس تلاش میں ہیں کہ کون اللہ کا زیادہ مقرب بندہ ہے، ہم اس کے قریب ہوں، اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو فرمایا کہ وہ ڈھونڈتے ہیں اپنے رب کی طرف وسیلہ کہ کون سا بندہ اللہ سے زیادہ قریب ہے، اور امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اور ڈرتے رہتے ہیں اس کے عذاب سے۔ ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے، یعنی اصل میں ڈرنے کی چیز یہی ہے کہ اللہ کے عذاب سے انسان ہمہ وقت ڈرتا رہے، بے خوف نہیں ہونا چاہیے اللہ کے عذاب سے، ہر وقت یہ ڈر رہنا چاہیے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اللہ کی کوئی آزمائش نہ آ جائے، اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ تو اس کا ڈر
ایک بندہ مومن کو ہمیشہ رہنا چاہیے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، اور کوئی ایسی بستی نہیں ہے مگر ہم اسے برباد کر دیں گے روز قیامت سے پہلے یا اسے سخت عذاب دیں گے۔ یعنی یہ ہر بستی کے ساتھ یہ ہونا ہے، ہر بستی نے ایک دن تباہ اور برباد ہو جانا ہے۔ یہ تیسری عالمی جنگ جو ہوگی تو اس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا تباہی مچے گی۔ تو یہ اللہ کا فرمان ہے کہ ہر بستی نے جو کیا کرنا ہے، عذاب کا شکار ہونا ہے۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ فیصلہ کتاب تقدیر میں لکھا ہوا ہے، یہ ہو کر رہنا ہے اور ہو کر رہے گا۔ جب قیامت بھی برپا ہوگی تو سب کچھ تباہ اور نیست و نابود ہو جائے گا۔ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، اور نہیں روکا ہمیں اس امر سے کہ ہم بھیجیں کفار کی تجویز کردہ نشانیاں، مگر اس بات نے کہ جھٹلایا تھا ان نشانیوں کو پہلوں نے، اور وہ فوراً تباہ کر دیے گئے تھے۔ لوگ آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جی ہم آپ کو نبی مان لیں گے، بس آپ یہ کریں کہ یہ جو پہاڑ ہیں ان کو سونا بنا دیں، ان کو چاندی بنا دیں، یہ جو زمین ہے یہاں سب ریگستان ہے، یہ سب کھیتی باڑی اس میں ہو جائے اور یہاں سب باغات لگ جائیں، بس ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہمارے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ اب آپ بتائیں، ان کا مطالبہ یہ ہے، اگر آپ کہیں تو ان کے مطالبے کو پورا کر دیتے ہیں، لیکن ہماری سنت اور طریقہ یہ ہے کہ جب ہمارا جو ان کا جو مطالبہ ہوتا ہے اس مطالبے کے مطابق جو چیز دے دی جاتی ہے، پھر اگر ایمان نہیں لائیں گے تو فوراً ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ ان کو فوراً ہلاک کیا جائے، ان کو مہلت دی جائے۔ تو اللہ نے یہی فرمایا کہ ہمیں کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے کہ ہم یہ معجزات جو یہ طلب کر رہے ہیں ہم پیش نہ کریں، ہم تو پیش کر دیں، لیکن پہلے لوگوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ معجزات دیکھنے کے بعد بھی جو ہے انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ چنانچہ ایک مثال دی، وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا، اور ہم نے دی تھی قوم سمود کو ایک اونٹنی جو روشن نشانی تھی، پس انہوں نے زیادتی کی اس پر۔ اب انہوں نے اونٹنی کا مطالبہ کیا، حضرت جو ہے ان کے جو نبی تھے انہوں نے ان کو پیش بھی کر دی، حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی، پھر بھی ایمان نہیں لائے بلکہ اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ تو انہوں نے اپنے آپ پر اصل میں زیادتی کی۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور ہم نہیں بھیجتے ایسی نشانیاں مگر لوگوں کو عذاب سے خوفزدہ کرنے کے لیے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور یاد کرو جب ہم نے کہا تھا آپ کو کہ بے شک آپ کے پروردگار نے گھیرے میں لے لیا ہے لوگوں کو، اللہ نے اپنی قدرت سے اپنے علم سے سب کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور نہیں بنایا ہم نے اس نظارے کو جو ہم نے دکھایا تھا آپ کو مگر آزمائش لوگوں کے لیے، نیز آزمائش بنایا اس درخت کو جس پر لعنت بھیجی گئی ہے قرآن میں۔ اب یہاں واقعہ معراج کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ جو رویا ہم نے آپ کو دکھایا، رویا کا مطلب یہاں خواب نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں رویا کا مطلب ہے آنکھوں سے مشاہدہ کرنا، بیداری کے عالم میں جیتی جاگتی آنکھوں سے جو معراج کی۔ تو فرمایا کہ یہ ان کے لیے آزمائش تھی لوگوں کے لیے۔ صدیق نے تو فوراً قبول کر لیا، مشرکین ان کے پاس بھی پہنچ کے کہنے لگے کہ جی یہ دیکھو تمہارا ساتھی تمہارا دوست تو اب یہ کہنے لگا، ہم یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ دیوانے ہیں یہ مجنون، اب ایسی ایسی باتیں کرنے لگے کہ جی میں نے اس آسمان کی سیر کر لی، میں مسجد اقصیٰ جا پہنچا اور راتوں رات واپس بھی آ گیا، اب بتاؤ تم کیا کہتے ہو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کون کہتا ہے؟ کہا کہ تمہارے دوست کہتے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ کہتے ہیں تو میں مانتا ہوں کہ وہ صحیح کہتے ہیں۔ جب میں اس بات کو مانتا ہوں کہ دن میں کئی مرتبہ جبرائیل امین آتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں ایک ہی دن میں، تو میں اس بات کو کیوں نہ مانوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور واپس آ گئے۔ تو وہیں آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ تو فرمایا یہ آزمائش تھی ان کے لیے۔ دوسری آزمائش کیا تھی؟ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ، وہ درخت جس پر لعنت کی گئی ہے۔
وہ درخت جو جہنمیوں کی خوراک ہوگی، جہنمیوں کی خوراک۔ تو جب ان کو کہا گیا کہ جہنم میں ایک ایسا درخت ہوگا تو کہنے لگے کہ جی یہ دیکھو ان کی عجیب باتیں ہیں، ایک طرف تو کہتے ہیں کہ جہنم ایسی ہے کہ جو پہاڑوں کو بھی کھا جائے گی، انسانوں کو بھی کھا جائے گی، دوسری طرف کہتے ہیں کہ اس کے اندر درخت ہوں گے۔ ان کی باتیں عجیب ہیں۔ فرمایا کہ یہ بھی آزمائش ہے۔ بھائی میرا رب تو اس بات پر قدرت رکھتا ہے نا کہ جب سمندر کے اندر سمندری چیزیں ہو سکتی ہیں، سمندری انسان بھی ہو سکتا ہے، سمندری گائے بھی ہو سکتی ہے، سمندری درخت بھی ہو سکتے ہیں، تو جہنم کے اندر اسی خصوصیات کا ایک درخت بھی ہوگا جو جہنمیوں کی خوراک بنے گا۔ تو یہ بھی ان کے لیے آزمائش تھی۔ تو فرمایا کہ آزمائش بنایا اس درخت کو جس پر لعنت بھیجی گئی قرآن میں، وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، اور ہم انہیں نافرمانی کے انجام سے ڈراتے رہتے ہیں، پس نہ بڑھایا اس ڈرانے نے انہیں مگر یہ کہ وہ زیادہ سرکشی کرنے لگے، یعنی بجائے اس کے کہ اللہ سے ڈرتے اور زیادہ انہوں نے سرکشی اختیار کر لی۔ سفر مظفر کا یہ مہینہ ہے اور آخری ایام ہیں، اور سفر کی 25 تاریخ کو اعلیٰ حضرت مولانا اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہے۔ اس مناسبت سے صرف حصول برکت کے لیے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلند علمی مقام عطا فرمایا، ولایت میں بھی بلند مقام عطا فرمایا۔ آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ اپنے وصال سے 2 ہفتے پہلے اپنی وصال کا، اپنے وفات کی خبر دی۔ یعنی جس طرح ہم دنیا میں سفر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جی فلاں تاریخ کو ہم نے حرمین طیبین کا سفر کرنا ہے، اسی طرح 2 ہفتے پہلے آپ نے اپنے وفات کی خبر دی، گویا آپ اپنے سفر آخرت پر روانہ ہو رہے ہیں۔ اور شیخ مختار عطارد الحاوی، یہ مکہ معظمہ کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے آپ کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ فَكَأَنَّهُ مِن مُعْجِزَاتِ نَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص ایسا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ کون؟ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اللہ کے نبی کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہیں۔ سفر و حضر میں عبادت کا یہ عالم تھا کہ نماز باجماعت نہیں چھوڑا کرتے تھے، سفر ہو یا حضر۔ اس لیے جب بھی کبھی سفر پر روانہ ہوتے سب سے پہلے اس گاڑی کا ایک ٹائم ٹیبل منگواتے، پوچھتے کہ یہ کن کن اوقات میں کہاں کہاں کھڑی ہوگی۔ اگر نماز کے اوقات میں وہ کہیں رکتی وہ گاڑی تو اس پر سواری کرتے، ورنہ اس پر نہیں جاتے تھے، اور اسی گاڑی پر سوار ہوتے تھے جس پر ساری نمازیں آپ جماعت کے ساتھ ادا کر سکیں۔ آپ کا ایک موقف یہ بھی تھا کہ ریل گاڑی پر، چلتی گاڑی پر جو ہے نماز نہیں ہو سکتی، اس لیے آپ نماز باجماعت، نماز اتر کر گاڑی سے ادا کیا کرتے تھے۔ اور بعض اوقات ایسا کرتے تھے کہ جب بھی ایسا معاملہ ہوتا کہ کہیں نماز پڑھ جائے گی اور گاڑی نکل جائے گی تو اس گاڑی کو چھوڑ دیتے تھے، نماز باجماعت ادا کرتے تھے، پھر دوسری گاڑی میں وہاں سے جاتے تھے، حتیٰ کہ نہایت کمزوری میں، علالت میں، مرض میں جب آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے تو عصا کے ساتھ سہارا دے کر آپ کھڑے ہو کر نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ ہمیں تو ذرا تکلیف ہو جائے تو کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ کرسی کی وبا اور بیماری ایسی پھیل گئی ہے کہ اچھے بھلے نوجوان بھی آج کرسیوں پر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، حالانکہ اس کے لیے بڑی سخت کڑی شرائط ہیں جن کے بعد کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کا طریقہ کیا تھا کہ سخت بیماری کے عالم میں کہ جب کھڑے نہیں ہو سکتے تھے تو سہارے سے، لاٹھی کے سہارے سے کھڑے ہو کر نماز جماعت کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے، جماعت کے بغیر نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور آپ کا یہ بلند مقام ہے کہ ہندوستان کے مشہور قانون دان، بمبئی ہائی کورٹ کے جج پروفیسر ڈی ایف نے امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی رضویہ کو اور فتاوی عالمگیری کو فقہ اسلامی کا ماخذ قرار دی ہے کہ فقہ اسلامی کا ماخذ کیا ہے؟ فتاوی عالمگیری اور فتاوی رضویہ۔ اعلیٰ حضرت کا جو فتاوی ہے اسے اسلامی قانون کا ماخذ قرار دیا۔ اور پھر اللہ پر یقین کا یہ عالم تھا، کہتے ہیں کہ پہلا حج جب آپ نے کیا والدین بھی ساتھ میں تھے، اور آپ کا معمول تھا کہ جو دعائیں مسنون ہوتی تھیں وہ آپ پڑھ لیا کرتے، اور خصوصاً جہاز پر چونکہ اس وقت سفر ہوتے تھے تو جہاز پر پڑھنے کی دعا کہ جس کے بعد وہ جہاز، وہ کشتی ڈوبے گی نہیں، وہ آپ نے پڑھ لی تھی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ طوفان آ گیا
اور اس جہاز کو گھیرے میں لے لیا۔ 3 دن تک یہ صورتحال رہی، لوگوں نے کفن پہن لیے، اور آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی والدہ جو تھیں وہ سخت پریشان ہو گئیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اماں آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ جہاز ڈوب ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ میں نے وہ ساری دعائیں پڑھ لی ہیں، یہ ڈوب ہی نہیں سکتا۔ یہ کامل یقین تھا۔ لیکن پھر کہتے ہیں کہ میری زبان سے بے ساختہ نکل پڑا کہ اللہ کی قسم یہ نہیں ڈوب سکتا، اور پھر اس کے فوراً بعد میرے ذہن میں حدیث شریف آ گئی، یعنی اللہ پر کوئی قسم کھا کر ایسی بات کہنا، اس کو اللہ تعالیٰ پھر جھوٹا کر کے دکھا دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں مجھے بڑا خوف ہوا اس پر کہ میری زبان سے یہ قسم نکل گئی کہ یہ نہیں ڈوب سکتا، اللہ کی قسم نہیں ڈوب سکتا ہے۔ تو میں نے توبہ استغفار کی، معافی مانگی، اور بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ سے دعا کی، اور اللہ نے خیر و عافیت کے ساتھ اس جہاز کو جو ہے کنارے پر پہنچا دی، وہ ڈوبنے سے محفوظ رہا۔ تو یہ کامل یقین تھا قرآن اور سنت کی تعلیمات پر۔ اسی کامل یقین اور ایمان کی ضرورت ہمیں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کی صحبت عطا فرمائے، ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔